ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا آپ کی کمپنی میں، جو ایک آپ کے ٹیم کے ممبر تھے، وہ ان کے ساتھ ہمیں کوئی ان کے ساتھ جڑا ہوا واقعہ بتائیں اور ان کی کیا کیا کنٹریبیوشن تھی. انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کے ہاں سے کہ انہوں نے جتنے آپ کے اس کام میں ہیلپ کی ہے انشاءاللہ وہ جنت میں ہوں گے. تو وہ کیا سلسلہ تھا اور ان کے ساتھ کب سے وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ آپ نے کاشف کا ذکر کر کے جذباتی کر دیا. یعنی کاشف ہمارے پاس آیا میرے ایک دوست کے توسط سے، اور کاشف نے آ کر جسٹ 40,000، کاشف ایک جینیس شخص تھا، پاکستان کی ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا تھا. ہمارے پاس صرف آیا کہ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں ڈیزائن کے اندر چیمپئن ہوں، یو آئی یو ایکس کے اندر وہ بہت ایکسپرٹ تھا. آج جو اسٹام 360 میں آپ ساری یو آئی چلا رہے ہیں نا، وہ کاشف کی بنائی ہوئی ہے. کاشف نے میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کر کہنے لگا کہ جی میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار ہم تجھے افورڈ ہی نہیں کر سکتے بھائی، تو بہت بڑی ریسورس ہے. اس نے کہا پیسوں کے لیے آیا نہیں. وہ جسٹ 30,000 روپیز ہم، بلکہ 30 بھی نہیں 25,000 ہم سے لیا کرتا تھا، اور بعد میں پھر جا کے ہم نے اس کو 40 کیا، لیکن وہ 25,000 روپیز دیا کرتا تھا. اور اس کے بعد اس نے ہمارے ساتھ کام کیا، ہماری پوری یو آئی یو ایکس کو اس سے چینج کر دیا، ہمارا یوزر ایکسپیرینس ٹوٹلی چینج کیا، ہر چیز. یعنی ایسا شخص کہ جو کہ مجھے ڈانٹ دیا کرتا تھا، بھائی آپ کے کہنے پہ تھوڑی چلوں گا، آئیڈیا یہ ہونا چاہیے، ایپلیکیشن کے لیے بیسٹ ہے. اس نے وہ کام کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کو ایسا قبول کیا کہ کاشف کی ہمارے ساتھ کوئی تصویر بھی نہیں ہے. میں نے جب اپنی ٹیم کو کہا کہ یار کاشف کا انتقال ہو گیا ہے، کاشف کی مجھے کوئی تصویر تو دو کہ میں اس کے بارے میں کچھ کلمات لکھ کر ڈال دوں فیس بک کے اوپر. میرے پاس کاشف کی کوئی، ہمارے ساتھ کوئی تصویر ہی نہیں تھی. ہم نے کاشف کے گھر والوں سے کہیں سے لے کے کوئی تصویر اس کے فیس بک پروفائل سے نکالی اور وہ ڈالی. کین یو بلیو اٹ کہ کاشف کے لیے اتنے فورمز پہ دعائیں تھی نا. جس وقت کاشف کا انتقال ہوا، اس کی اگلی رات کو کاشف کی وائف کا میرے پاس میسج آتا ہے اور مجھ کو کہتی ہے کہ زاہد بھائی میں جس کنڈیشن سے اس وقت گزر رہی ہوں وہ بیان نہیں کر سکتی، لیکن کاشف کے لیے اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، میں دیکھ رہی ہوں آپ لوگوں کی طرف سے جوابات آ رہے ہیں، تو میں بیان نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے کاشف کے کام کو کتنا قبول کیا. آج بھی لوگ مجھ سے ملتے ہیں، دیکھیں میں نے آپ سے نہ کاشف کی کوئی بات کی، نہ آپ کو آف دی ریکارڈ میں ہمارے کوئی ذکر نہیں ہو، لیکن کوئی بات کیسے بھول سکتے ہیں. لیکن ایسے لوگ ہمیں اتنے ملتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں یار زاہد بھائی وہ کاشف کا، یعنی نہ اس بندے کو شہرت چاہیے تھی، کچھ تصویریں ویڈیوز، نہ اس کو پیسہ چاہیے تھا، اسے صرف یہ دین کا اتنا بڑا کام کیا آپ کے ساتھ. مزے کی بات آپ کو بتاؤں، بعض اوقات جس مہینے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، بھائی ایک ڈیزائن بن گیا، ہم نے اس کے بعد کمپلیمنٹ کیا، اس پورے مہینے کام نہیں ہوا، میں جب اس کو سیلری بھجواتا تھا تو کاشف کا ایک تاریخی جملہ میرے پاس میسج میں آتا تھا، اور کاشف مجھے یہ کہتا تھا کہ زاہد بھائی اس مہینے تو میں نے کام ہی نہیں کیا، آپ نے پیسے کیوں بھیج دیے؟ میں اس کو کہتا تھا اللہ کے بندے تو نے پہلی 2 سال کا کام کر دیا. کہتا تھا نہیں زاہد بھائی یہ صرف اللہ کے لیے کیا. تو آپ یہ سوچئے کہ کس لیول کا کام ہے یار اس کا، کہ کاشف سے نہ میرا کوئی ذہنی لگاؤ، نہ میری کوئی دوستی، نہ میرا کوئی بھائی بند، لیکن آج بھی میں اس کا ذکر کرتے ہوئے میرے رونگٹے بھی کھڑے ہیں اور میری آنکھوں سے آنسو بھی ہیں. صرف ریزن ہے کاشف، کیونکہ اس کے اس کام کو میں پوری امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کو اتنا قبول کیا ہوگا، اتنا قبول کیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارے جاتے ہوئے جنت کے دروازے پر پہلے کاشف کھڑا ہو انشاءاللہ. یہ واقعی بہت بڑا کام ہے جی. اور دیکھیں میں کبھی ان کو ملا نہیں، دیکھا نہیں، لیکن مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا آپ کو ہے، کہ ہر مسلمان کو جس کو پتا ہے کہ اس ایپ میں اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے. ایج کیا تھی اس کی کاشف کی؟ کاشف کا تو 36 کا ہوگا. اچھا، سڈنلی کوئی بس وہ ہارٹ اٹیک ہوا ان کو، اور وہ میں نے ایون ابھی کوئی ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے، ہم اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ کاشف کا نقصان اتنا بڑا نقصان ہے، ہم اتنے سارے لوگ رکھ کر بھی کاشف کا نقصان کو پورا نہیں کر پا رہے. کاشف اکیلا وہ جو کام کر رہا تھا، اس کے لیے ہمیں اتنے سارے لوگ رکھنے پڑ رہے، لیکن پھر بھی ہم کاشف کے کام کو پورا نہیں کر پا رہے، اس لیول کو میٹ ہی نہیں کر پا رہے. اللہ نے اس کے کام کو اتنی ویلیو دی اور کہ بیان نہیں کر سکتا. کون جانتا ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے وہ بندہ آپ کے پاس صرف معجزے کے طور پہ بھیجا ہو. بالکل ایسا، جب آپ کو اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی غیبی مدد تو ہوتی ہے آپ کے ساتھ. بالکل ایسا. اور یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں
کہ وہ اتنا اچھا بندہ جو کہ 2-4 لاکھ کہیں سے بھی لے سکتا تھا، وہ آپ کے پاس 25-30 پہ اگر کام کر رہے ہیں تو کسی موجے سے کم نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ کا کام پسند آ رہا ہے. قبولیت، یہ قبولیت کی ایک نشانیاں ہوتی ہیں نا، باقی ہر مسلمان کے پاس ایپ ہے. اچھا اب میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرتا ہوں. پلیز. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کا واقعہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی اپنا مال لے کر آؤ اس جنگ کے لیے. ایک صحابی نے رات کسی جگہ پر نوکری کی اور اس کی اجرت میں کچھ کھجوریں ملی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ کچھ کھجوریں لے کر آیا. اچھا جب کوئی کم مال لے کر آتا تھا تو منافقین آواز لگایا کرتے تھے تیرے اس کم مال کی کیا ضرورت ہے. اچھا جب کوئی زیادہ مال لے کر آتا تو کہتے دیکھو ریاکار جا رہا ہے، اتنی سارا مال لے کے جا رہا ہے دکھاوے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب وہ شخص آیا اور اس نے چند کھجوریں اللہ کے رسول کو دی کہ اللہ کے رسول رات کام کیا ہے، یہ کھجور کمائی ہے، یہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. اس صحابی کا وہ 100% تھا، جو اس کے پاس تھا وہ 100% وہ لے کر آ گیا اللہ کے رسول کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجوروں کو لیا اور اس سارے مال پر پھیلا دیا. یعنی یہ برکت تھی. اس کے مال کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا کہ اس مال کے اوپر اللہ کے رسول نے اس کو پھیلا دیا. تو کاشف کا وہ چھوٹا سا کام، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی ویلیو دے دی الحمدللہ.